صبا محض ایک قبیلہ نہیں بلکہ ترقی یافتہ تمدنی طاقت تھی۔ یمن کا یہ علاقہ مغرب ہندوستان، افریقہ اور شام کے درمیان تجارتی راستے پر واقع تھا۔ یہ لوگ قیمتی مصالحہ جات کی تجارت کے عالمی لیڈر تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کے شہروں میں صفائی کا ایسا نظام تھا کہ وہاں مچھر اور مکھی تک پیدا نہیں ہوتے تھے۔ ان کے محلات سنگ مرمر اور چاندی سے مزین تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اگر کوئی عورت ٹوکری سر پر رکھ کر نکلتی تو اسے ہاتھ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، پکے ہوئے پھل خود بخود ٹوکری میں گر جاتے تھے۔ اس قوم کا فخر ان کا بنایا ہوا ڈیم مارب تھا۔ یہ ڈیم تقریباً 600 میٹر لمبا جو دو پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا، اس میں پتھروں کو سیسے کے ساتھ جوڑا گیا تھا تاکہ پانی کا دباؤ برداشت کر سکے۔ انہوں نے پانی کی تقسیم کے لیے 14 بڑے دروازے بنائے تھے۔ ان سے نکلنے والی نہریں میلوں دور تک صحرا کو گلستان بناتی تھیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے انہیں 2 عظیم باغات کے لقب سے پکارا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو ملکہ بلقیس کا رد عمل ایک عام حکمران جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے جنگ سے بچنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو پرکھا، اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا تو وہ اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھانے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا صاف شفاف فرش ہے۔ اسی لمحے ملکہ بلقیس کو احساس ہوا کہ جسے وہ حقیقت سمجھتی تھی، یعنی سورج کی پوجا اور مادی طاقت، وہ محض ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور کہا، اے میرے پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ پوری قوم سبا نے اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کے طویل عرصے بعد آنے والی نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ان کی ناشکری کے 3 بڑے پہلو تھے۔ پہلا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوبارہ ستاروں اور سورج کی پوجا شروع کر دی تاکہ ان کی تجارت چمکتی رہے۔ امیروں نے غریبوں پر ظلم شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عام مسافر بھی ان کے راستوں میں مفت پھل کھائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا کی، اے اللہ، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ وہ چاہتے تھے کہ بستیوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں تاکہ غریب لوگ ان کے راستوں پر آسانی سے سفر نہ کر سکیں اور صرف بڑے تاجر ہی وہاں ٹھہر سکیں۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان پر عذاب سے پہلے نشانیاں بھیجیں۔ مغرب کے ڈیم کی دیواروں میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیے۔ یہ کوئی عام چوہے نہیں تھے بلکہ ایک خاص قسم کے بڑے چوہے تھے۔ بعض عقل مند لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کی دیواروں سے مٹی گر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا، لیکن قوم نے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ اتنا عظیم بند ان چھوٹے چوہوں سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے چوہوں کو مارنے کے لیے بلیاں بھی پالی، لیکن اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہا، اور پھر وہ خوفناک وقت آیا جسے قرآن نے سیل ارم کہا ہے۔ چوہوں کے سوراخوں کی وجہ سے ڈیم کی بنیادیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ایک رات جب پہاڑوں سے سیلابی ریلا آیا تو دباؤ کی وجہ سے ایک دھماکے سے بند ٹوٹ گیا۔ کروڑوں گیلن پانی ایک ہی لمحے میں شہر کی طرف لپکا۔ بلند و بالا محلات کاغذ کی طرح بہہ گئے۔ وہ باغات جن پر انہیں ناز تھا جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ہزاروں لوگ نیند کی حالت میں ہی پانی کی نظر ہو گئے۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم تیری ہر بات مانیں گے۔ کوئی میری مدد کرے، میں ڈوب رہا ہوں۔ جب پانی اترا تو وہاں زرخیز زمین کی بجائے صرف کیچڑ اور ریت رہ گئی۔ اللہ نے ان کے میٹھے پھلوں کے بدلے 3 چیزیں اگا دیں، کڑوے اور بد مزہ پھل جن سے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، چھاؤ کے درخت جن کا کوئی فائدہ نہ تھا،
اور ان کی سابقہ جنت کا ایک معمولی سا نشان تھے، بیری کے چند درخت۔ آج بھی یمن کے شہر مارب میں اس قدیم ڈیم کے کچھ ستون اور دیواروں کے حصے موجود ہیں۔ جدید انجینئرز کا ماننا ہے کہ اس ڈیم کی ٹیکنالوجی اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ قوم سبا کی تباہی اس لیے نہیں تھی کہ وہ امیر تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ انہوں نے نعمتوں کو منصوب الہی کی بجائے منصوب نفس کر دیا تھا۔ جب انسان کہتا ہے یہ میرا ہے تو وہ زوال کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ عروج کی ضمانت پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ایسا بدلہ صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں ہماری بھی ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں اللہ سے دور کر دیں تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے ایک عظیم سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ سبسکرائب